الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کے ہم انسانوں پر انعامات ان کی تعداد بے شمار. اللہ کا فضل، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اس کو اگر ہم شمار کرنے لگیں گنتی ختم ہو جاتی ہے. ہماری ہمت و طاقت جواب دے جاتی ہے. ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتیں، اللہ کی عطا کردہ فضل، اللہ کے عطا کردہ کرم کا ہم شمار نہیں کر سکتے. کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو جب تک اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ تا حیات برقرار رکھے، ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے. اللہ رب العالمین جو نعمتیں ہم پہ اللہ نے اپنی نازل فرمائی ہیں ان میں اضافہ ہی فرمائے، ان میں کبھی بھی کمی نہ فرمائے. کچھ نعمت میری طرف متوجہ ہو جائیں. کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو جب تک چھن نہ جائیں، جب تک اللہ واپس نہ لے لے، اس وقت تک ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی. جب اللہ نہ کرے وہ نعمتیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو پھر انسانوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں زندگی میں احساس ہوتا رہتا ہے، اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ اللہ کا یہ بھی فضل، اللہ کا یہ بھی کرم، اللہ کی یہ بھی نعمت اللہ کا. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم انسان شمار ہی نہیں کرتے، ہم کھاتے بھی نہیں گنتے، ہم تصور ہی نہیں کرتے. اللہ یہ کہ جب وہ چھنتی ہیں، جب وہ ضائع ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کتنی بڑی نعمت چھن گئی. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت آزادی کی نعمت ہے، آزادی کی قدر ہے، آزادی کا احساس ہے. جس وقت تک انسان بلا چوں چرا اپنی مرضی، اپنے منمانی کی زندگی جی رہا ہوتا ہے، اس وقت تک آزادی کی قدر نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے جب قید کا شکار ہوتا ہے، پابندیوں کا شکار ہوتا ہے، غلامی کا شکار ہوتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت تھی. میں صرف اشارہ ہی کرنے لگا ہوں کیونکہ میرا آپ کو پتہ یہ موضوع ہی نہیں کبھی رہا، نہ یہ ٹاپک رہا، نہ مجھے دلچسپی ہوتی ہے. بڑے بڑے نامور اور بڑے میں کیا اب مجھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بھی میں احتیاط کر رہا ہوں. ایسے سپیکر اور ایسے حضرات جن کی گفتگو بڑی دلوں کو گرما دینے والی اور بڑے جوشیلے خطیب اور بڑی نامور شیخ اور بڑے سورسز اور بڑی طاقتوں کے مالک چند دن جیل کی ہوا کھا کے آتے ہیں. آج کل تو ریسنٹلی یہ معاملہ بہت چل رہا ہے نا. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سیاست نام ہی اسی کا ہے. جو برسر اقتدار آتا وہ دوسرے کو جیل بھیجنا تو لازم سمجھتا نا. اور ہمارے ہاں تو پھر معیار بھی یہی ہے. ابھی بڑی باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس ٹاپک پہ. تو چند دن جیل کی ہوا کھانے کے بعد آپ ان لوگوں کی شکلیں دیکھتے ہیں، بولیں دیکھی ہوئی نا، پچھلوں کی بھی، اگلے کی بھی، آنے والے کی بھی، موجودہ کی بھی، سب کے حال آپ دیکھتے ہیں.
پہلے ان کی فرعونیت، پہلے ان کی رونیت، اور پہلے ان کے روب دبدبے، اور پہلے ان کی باتیں اور ان کے ڈائلاگز اور ان کی تقریریں اور ان کے انداز اور ان کے اطوار، ان کے لہجے پہلے کیا ہوتے ہیں. اور جب چند دن جیل کی ہوا، وہ قید کاٹ کے آتے ہیں، تو چہرے کا کیا حال ہوا ہوتا ہے، بالوں کا کیا حال ہوا ہوتا ہے، ڈریسنگ کا کیا حال ہوا ہوتا ہے، اور چند دن کے اندر آواز کس قدر مرجھا گئی ہوتی ہے، اور لب و لہجہ کس قدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ خاموش ہیں، اس کا مطلب ہے نہیں پتا آپ لوگوں کو، بول رہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہم نے بڑوں بڑوں کا دیکھا ہے. میں اللہ کی قسم اپنے آپ کو بڑا روک رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بڑا دبا رہا ہوں. بڑی بڑی نامور فیملیز، بڑے بڑے کشمیری خاندان، میں مجبور ہو گئی لفظ، جب چند دن جیل میں رہ کے آتے ہیں تو چہرے مرجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے. یہ ساروں کے ساتھ ہی، وہ خان صاحب ہو، وہ فلاں صاحب ہو، وہ ڈمکان صاحب ہو. یہ قید ایسی چیز ہے، یہ غلامی ایسی چیز ہے، آزادی کا چھن جانا ایسی چیز ہے، چند دنوں میں سارا کچھ نچوڑ کے رکھ دیتی ہے. ہم لوگوں کو نا احساس نہیں ہو رہا. ہم 75 76 77 78 سال سے آزاد، اور اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، نسلیں اب ہماری اگلی دوسری تیسری پیڑھی شروع ہو چکی ہے. اب تو وہ بابے ہمارے معذرت کے ساتھ، وہ بزرگ افراد، وہ بڑے بوڑھے ہمارے ہاں سے ختم ہوتے جا رہے ہیں نا، جنہوں نے وہ آزادی کی جنگ دیکھی تھی، جنہوں نے وہ اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تاتار کروایا تھا، جنہوں نے خاندان اجڑوائے تھے، جن کی پوری پوری فیملیوں کو اڑا دیا گیا، شہید کر دیا گیا. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں فخراً سناتا ہوں، میرا ننیال وہ ہے کہ صرف میرے واحد نانا جان اور ان کی ایک ہمشیرہ، یہ صرف پورے خاندان میں سے، جموں والا خاندان مشہور و معروف خاندان، صرف یہ 2 افراد زندہ بچ کے آئے تھے، باقی ساری فیملی قربان ہو گئی تھی اس پاکستان پہ. میرا تعلق اس خاندان سے ہے. ہم نے وہ بڑے بوڑھے کھو دیے ہیں جو ہمیں آزادی کی قدر بتایا کرتے تھے نا، جو ہمیں بتلایا کرتے تھے کہ پتر یہ ملک کیسے حاصل ہوا، اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی، ہمارے بڑوں کا کیا حشر ہوا تھا اور ہمارے ساتھ کیا سلوک، وہ ختم ہو گیا. اب نوجوان نسل جو ہے نا، ہماری ینگ جنریشن جو اگلی آئی ہے، دن رات پاکستان کو گالیاں بکتے، ان کی زبان نہیں تکتی، یہ ملک کو کیا ہے، یہاں پڑا کیا، باہر کیسے بھاگنا ہے. میں نے معصوم بچوں کو دیکھا ہے. میں منبر رسول پہ کھڑا کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے خاندان میں، اپنے دوست صاحبہ میں، اپنے رشتہ داروں میں بھی آپ لوگوں میں جیتا بستا ہوں، میں نے اپنے عزیز و اقربا میں معصوم بچوں کو دیکھا ہے جو اپنے بڑوں کو نصیحت، یہاں پہ فیوچر محفوظ نہیں رہا، یہاں پہ مستقبل سیو نہیں ہے، نکلیں یہاں سے، چلیں یہاں سے، یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے، کسی دوسرے ملک میں چلتے ہیں کہیں دوسرے. پر حالات یہ ہو چکے ہیں، لگے ہیں بینر پاکستان میں کہ پاکستان کو چھوڑ کے نہ بھاگو. کیوں جی؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں. ہم یہاں تک، شیخ صاحب دیکھیں آپ نے بھائی جان، ہمارے ملک پاکستان میں باقاعدہ ہورڈنگز، بورڈ لگائے گئے ہیں کہ خدا کے لیے پاکستان کو نہ چھوڑو، یہاں سے نہ نکلو. تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں. اور یہ ڈوب مرنے کا آج تک کبھی کسی ملک میں یہ ہورڈنگ بورڈ لگے دیکھے ہیں کہ اپنا ملک چھوڑ کے نہ جاؤ، اپنے ملک سے نہ بھاگو؟ ہمارے ملک میں یہ کنڈیشن ہو چکی ہے، یہ حالات ہو چکے ہیں. ہمیں اپنے افراد، ہم بڑی دیر سے ایک جملہ پڑھے لکھے لوگوں میں معروف ہے، جو تھوڑے سادہ لوگ ہیں ان میں نہیں پتا ہوگا، ہم اس کو برین لیکیج کا نام دیتے ہیں. ایسے ہی ہے جی، اس کو برین لیکیج کا نام دیا جاتا ہے. ہمارے ملک کا جتنا دماغ ہے وہ لیک ہو رہا ہے. لیک ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے جتنے بڑے انجینئر ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، ہمارے جتنے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، ہمارے جتنے بڑے، وہ جو بھی کہہ لیں، علم میں جو زیادہ آگے بڑھتا ہے، ڈگری لیتا ہوں، کہتا ہے پاکستان میں تو فیوچر ہی نہیں ہے، میں اتنا پڑھا ہوں، میں اتنا لکھا، میں نے اتنی محنت کی، میرے ماں باپ نے اتنا پیسہ لگایا. اب یہاں پہ بیٹھ کے اپنے، یہاں پہ تو MBBS ڈاکٹر دھکے کھاتے پھر رہے، یہاں تو اسپیشلسٹ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہاں تو فلانا طبقہ وہ، یہاں MBA کر لیں کو وقت نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، ڈگریاں لے کے در کی خاک چھاننی پڑتی ہے. وہ اتنا لاکھ روپیہ لگا کے، ہم اتنی محنت کر کے، ٹاپ کر کے، ڈگریاں لے کے، ہم پڑھ لکھ کے، پلے کیا پڑتا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ حاصل کیا ہوتا ہے؟ ساری محنت کے بعد پھر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں، پھر جوتیاں رگڑنی پڑتی ہیں، پھر پیر پٹکانے پڑتے ہیں، جا کے ایک ایک در کی خاک چھاننی پڑتی ہے نوکری لینے کے لیے، اور چند ہزار کی، لاکھوں روپیہ لگا کے، کئی سال کی محنت لگا کے وہ 20-25 ہزار کی نوکری ملتی ہے. اور چھوڑیں جی یہاں کیا کرنا ہے، فلانے ملک میں چلا جائے، وہاں بڑا سکوپ ہے. اور پھر اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ پھر ہماری یونان میں کشتیاں الٹتی ہیں، پھر ہمارا 300 بندہ ایک ہی جھٹکے میں پار ہوتا ہے، اور ہمیں شرم نہیں آتی. ہم پانی چلو بھر لے کے اس میں ڈوب نہیں مرتے کہ ہم نے اپنے بندوں کو اتنا مجبور کیوں کیا.
ہم نے اپنی عوام کو اتنا نک و نک کیا کیوں ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے موت کو قبول کرنے کے لیے تھا؟ کیا یہ جو ڈنکی لگاتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا وہاں حالات کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں بتلایا جاتا کس صورت میں لے کے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بے خبر ہوتے ہیں، جاہل پاگل لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا ڈنکی میں ہوتا کیا ہے؟ سارا کچھ پتا ہوتا ہے، سب نے سب کچھ بتلایا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ایک چیز سب کے سامنے واضح ہوتی ہے، پتا ہوتا ہے زندگی موت کا کھیل ہے، زندگی موت کا کھیل ہے۔ لیکن کیوں موت کو گلے لگانے پہ مجبور؟ وہ یہاں رہ کہ بھوکے مرنا ہے، فاقوں مرنا ہے، یا اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے گولیاں مار کے یا زہر دے کے خود بعد میں اپنے آپ کو گولی مارنی؟ ہو رہے ہیں واقعات کے نہیں؟ بولیں ہو رہے ہیں؟ سگا باپ اپنے 4 بچوں کے گلے دبا کے یا ان کے گلے کاٹ کے ان کو انجیکشن لگا کے موت کی نیند سلا کے بعد میں اپنے آپ کو مار لیتا کہ ان کی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ ہمیں بعد میں لیٹر ملتے ہیں اور ہم ان کو شیئر کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں، وہ دیکھیں جی بیچارہ 2 بچیاں تھیں ان کو فاقے دیکھ نہیں سکا تو اس نے یہ فیصلہ آباد کا واقعہ، جوان بچیوں کو موت کے گھاٹ اتار کے ابا جی نے خود، اور پھر وصیت لکھ کے مرا کہ میری لاش کو میرا رشتہ دار ہاتھ نہ لگائے۔ جن بے شرموں کو میری زندگی میں قدر نہیں تھی، میری میت کو اٹھانے نہ، عیدی والوں کو بلانا، ان کے ہاتھ میری لاش اٹھوا دینا، میرے پاس ویسے نہ کوئی آئے۔ اب جب زندگی میں انہوں نے سہارا نہیں دیا، زندگی میں ساتھ نہیں دیا، تو مرنے کے بعد یا اتر چلے جاؤ، مرنے کے بعد یہ آگے میری لاش کو کندھا دینے نہ اکٹھے ہو جائیں اور شو مارنے کے لیے اور ایفیشنسی جاڑنے کے لیے کہ جی ہمارا بھی میڈیا میں نام ہے، ہماری بھی نہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ سگا باپ اپنے بچوں کو مار رہا ہے، سگی ماں بچوں کو لے کے نہر میں چھلانگے لگا رہی ہے کہ ان کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، ان کی بھوک نہیں برداشت ہوتی۔ اور ہے کیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ ہم نے حال اپنے ملک کا کیا، یہ ہم نے حشر اپنی آزادی کا کیا، اور نتیجہ پھر ہم رو رہے ہیں ملک بڑا ہی پڑ ہے، یہ ملک ہی نہیں چنگا۔ اور یہاں تک کہنے والے پھر، میں معذرت کے ساتھ اگر میرے لفظ آج تلق ہو جائیں، موضوع تھوڑا تلق سا ہے تو میں پہلی پیش کی معذرت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہاں تک بکواسات سننے کو ملتی ہے، آزاد ہی نہیں تھا کروانا چاہیے، یہ رہنے دینا چاہیے، اس سے بہتر تو ہم انگریز لگتی ہیں پوسٹیں جی، اس سے بہتر تو ہم انگریزوں کے پاس سے، اس سے اچھا تو کوئی ملک ان کے حوالے ہی رہتا، وہ ہندوؤں کو حکومت دے دی جاتی، وہی بہتر تھا۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہماری ینگ جنریشن کو شعور نہیں آتا جو ان کے انڈر ہے ان کا حال کیا ہو رہا ہے، کس طرح ان کو گائے ذبح کرنے پہ ذبح کر دیا جاتا ہے، کس طرح نوجوان ان کی بچیوں بہنوں کو سرعام برہنہ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں جی آتی ہیں ویڈیوز؟ سرے عام ماں بہنوں بیٹیوں کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، نشر کی جاتی ہے، اور بعد میں موت کے گھاٹ اتار جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان نسل کو یہ نہیں نہ پتا، وہ بس او نہیں جی نہیں اسی کی ویکھیا ہے، اس ملک جو سانوں کی ملیا دفعہ مارو گولی مارو اتنے تو حالات ہی ہیں، اے جنہوں نے چنگا تے ہندوؤں دی ویکھو نا انڈیا وہ چند تے پہنچ گیا ہے تے اسی انہاں دے نال ہو دے تے اسی بھی، تم نے جی کیا کرنا تھا؟ جا تم نے اپنے ملک کا کیا حال کیا؟ تم نے ان کے ساتھ رہ کے کیا کرنا تھا؟ شرم ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہمیں۔ افسوس کی بات ہے، دکھ بھری باتیں۔ حضرات محترم، میں نے زیادہ ان باتوں کو نہیں لے کے چلنا، میں نے صرف حل بتانے ہیں، میں نے صرف کچھ باتیں کرنی ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں ملک کے حوالے سے بتائی ہیں۔ بات اس لیے کر رہا ہوں، 3 دن بعد 14 اگست آ رہی ہے نا، ہم نے جشن آزادی بھی بڑے جوش و خروش سے منانا ہے، ہم نے جھنڈیاں لے کے بھی نکلنا ہے، ہم نے پاپاں باجے بھی بجانے ہیں، ہم نے سارا کچھ کرنا ہے، ہم نے چھٹی منانی ہے پوری طرح اور بھرپور جشن کرنا ہے، ہم نے گھر والوں کو اکٹھا کرنا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور چھٹی بھرپور منانی ہے، ہم نے خوشی منانی۔ پھر ہمیں شعور نہیں آنا، ہمیں قدر نہیں ہونی، وہ ہے کیا؟ ہماری اس طرح ٹریفک جام، حضرت ہماری سڑکیں بلاک ہو جائیں گی، ہمیں اتنا جوش آئے گا، ہماری سڑکوں پر 3 4 5 گھنٹے کے لیے بلاکیج ہو جائے گی، سارے روڈ بند ہو جائیں گے اور ہم دکھاتے پھریں گے اے دیکھو جی وہ گھنٹہ گھر چوک جی سیالکوٹ دا، ساری دنیا باہر نکل آئے۔ اور کبھی ملک کے لیے نکلے ہو؟ یہ صرف پاپاں کرنے کے لیے باہر آ گئے ہو؟ صرف شور شرابہ ناچ گانا کرنے کے لیے باہر نکل آئے؟ صرف یہ جشن منانے کے لیے؟ کبھی ملک کی خاطر کو قربانی دینے کے لیے بھی نکلے ہو؟ کبھی ملک کے کوئی فائدے کے لیے بھی نکلے ہو؟ کبھی ملک میں کوئی اچھی چیز کی بحالی کے لیے وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کا نہ ہمیں شعور ہے، نہ ہمیں شرم ہے، نہ ہمیں حیا، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ باڑ میں جائے جہاں پہ جا رہا ہے، ملک ہی بڑا، ملک نہیں برا ہوتا، زمین نہیں بری ہوتی، بندے برے ہوتے ہیں، بنانے والے بننے والے یہ برے بنتے ہیں، ملک کبھی برا نہیں ہوتا۔ رب کی زمین ہے، اس پر رب کا نظام نافذ کر کے دیکھو، دیکھتا ہوں کیسے برا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑی ہیں، وقت کافی درکار، لیکن میں نے مختصر سی بات کرنی۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں سبق رکھا، قرآن رہتی دنیا تک سبق ہے نا،
یہ رہتی دنیا تک ہدایت ہے نا، تو کیوں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہمارے لیے محفوظ کیا گیا؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، سکھلانے کے لیے۔ اپنے بیٹے کو، اپنی اہلیہ کو چھوڑا، ایک نئی آبادی میں، ایک نئی جگہ آباد کرنے جا رہے ہیں، ایک نیا ملک آباد کرنے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیگم کو چھوڑتے ہیں تو دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا بلدن آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اللہ دو چیزوں کی دعا ہے، خاص طور پہ دو چیزوں کی دعا کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ ایک ان کو امن و امان دینا، سکون دینا، دوسرا وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ اس کے رہنے والوں کو بہترین پھلوں کا رزق دینا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کو جو اللہ تیری ذات میں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تجھ پہ ایمان رکھیں گے اور آخرت پہ ایمان رکھیں گے، اللہ ان کو کبھی بھی امن و امان کا مسئلہ نہ ہو، اللہ ان کو کبھی بھی رزق کا مسئلہ۔ یہ دو بنیادی باتیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے ملک نیا بناتے ہوئے، سلطنت نئی قائم کرتے ہوئے، شہر نیا آباد کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی۔ حضرات محترم، میں نے صرف ان دو باتیں بہت ہیں، قرآن کریم میں بڑے اسباق ہیں اس حوالے سے، میں نے صرف دو باتیں، انہی باتوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ ھذا بلدن آمنا، اللہ سے امن و سکون مانگا سب سے پہلے۔ کسی ملک کی آبادی کے لیے، کسی ملک کی فلاح کے لیے امن و امان کا مسئلہ سب سے ضروری مسئلہ۔ حضرات محترم، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس مسئلے کا انعقاد کس طرح ہوگا؟ یہ مسئلہ نافذ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ امن کیسے قائم ہوتا ہے؟ قرآن کریم سے ہم نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہے، صرف قرآن اور حدیث سے مدد لینی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 2-3 باتیں امن و امان کے حوالے سے سکھلائیں۔ امن و امان قائم کب ہوتا ہے؟ قرآن کریم اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ 3 باتیں اللہ رب العالمین نے اکٹھی ایک ہی سورہ مبارکہ میں، ایک ہی پارے میں اللہ نے ارشاد فرمائی، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں۔ جو جب تک اللہ کا حکم نافذ نہیں کرتے، اللہ کی اتاری گئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ ظالم بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں، وہ کافر بھی ہیں، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ حضرات محترم، سمجھنے کی بات یہ ہے، سب سے پہلے اپنی تنظیم سازی، اپنی قانون سازی، اس کے اوپر ذرا توجہ کرنی ہے۔ ہمارے ملک میں قانون بنانے والے کون ہیں؟ ہمارے ملک میں قانون نافذ کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے ملک میں قانون کی حیثیت کیا ہے؟ ذرا اس حوالے سے غور و فکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، یہ باتیں ساری انشاءاللہ بڑی سمجھنے والی ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی ایک آیت پہلے سن لیں، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتے ہیں امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کرو۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدیث مبارکہ میں وضاحت فرمایا قرب قیامت امانت کو ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امانت سے کیا مراد ہے اور اس کے اہل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو عہدے دے دیے جائیں گے، ایسے لوگوں کو حکومتیں سپرد کر دی جائیں گی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ جب یہ حالت ہو جائے گی قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت برپا ہوتی ہے، امن نہیں آتا، پھر سکون نہیں آتا، پھر اطمینان نہیں آتا، پھر قیامت اترتی ہے۔ جب عہدے، جب حکومتیں ایسے افراد کے سپرد کر دی جائیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے، امانت کو اس کے اہل تک نہیں پہنچایا جاتا، پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت اترے گی۔ حضرات محترم ذرا غور و فکر کریں، ہمارے ہاں قانون سازی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے اوپر خود کئی پرچے ہوتے ہیں، بولیں، جن کے اوپر خود کئی قتل کے پرچے ہوتے ہیں، جن کے اوپر خود چوری کے کئی کرپشن کے کئی ماشاءاللہ قانون ہمارے ہاں پاس ہوا ہے۔ مجھے تو پتہ چلا واللہ عالم اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، ہمارے ہاں جس طرح کی باتیں چلتی ہیں مجھے یہ پتہ چلا 50 کروڑ کرپشن کے اوپر اب کیس نہیں ہو سکتا، اب نااہلی کا مقدمہ، جس نے 50 کروڑ روپے تک کی کرپشن کی ہوگی اس کے اوپر نااہلی کا مقدمہ، یہ نیا قانون پاس ہوا۔ ہم نے کیا نا پاس یہ پچھلے دنوں میں، بل پہ بل پاس ہوا، تو ہم کو تو خبر ہی نہیں نا، ہمیں تو کانوں انہوں نے پتہ ہی نہیں نہ لگنے دیا اندر کھاتے انہوں نے کیا کچھ منظور کروایا اور کتنی منظوریاں ہوئیں، اور وہ گنتی کے چند ممبران بیٹھ کے سگنیچر کر کے قانون پاس کر، ہمیں نہیں پرواہ۔
حکم کیا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ اکبر. صحابی ہے. کون ہے؟ صحابی ہے، لیکن ایمان میں کمی رہ گئی، ایمان میں کمزوری رہ گئی. لوگوں نے دیکھا جہاد کے لیے نکلا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک تیر آیا دشمن کی طرف سے، ہم جہاد کرنے کے لیے نکلے تھے، غزوہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، ہم نے دیکھا ایک تیر آیا، آ کے اس کو لگا، حلق پہ لگا، وہ وہیں پہ جاں بحق ہو گیا. ہم نے شور مچایا، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا. امت کو پہلا شہید مبارک، اس جنگ کا پہلا شہید مبارک. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے کو اس کی شہادت کی مبارکباد دے رہے ہو، کہہ رہے ہو شہید ہو گیا. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں اس نے خیبر کے غزوہ میں سے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی، اللہ نے آج وہ چادر آگ کی بنا کے اس کی میت کے گرد لپیٹ دی ہے. جنہوں نے 22 لاکھ اور پتہ نہیں، میں نہیں پتہ، مجھے غلطی لگ جائے گی، 22 ہزار کنالیں لپیٹی ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جن کے 300 کنال پہ بنگلے بنے ہوئے ہیں، جن کے اتنے بلاول ہاؤس ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ کس کس شہر میں ان کا اپنا ہاؤس قائم ہے، جن کے اربوں کھربوں میں کرپشنیں ہیں، وہ تو ساری جنتی ہیں نا، وہ تو سارے ملک کے خیر خواہ ہیں. ان سب نے ہمیں جنت کے راستے پہ لے کے جانا ہے. تبھی تو ہم آپس میں لڑ کے پاگل ہو رہے ہیں. ہم دیندار، ہم داڑیوں والے، ہم نمازی، ہم اللہ کو جاننے والے، ہم اللہ کے رسول کو جاننے والے، ہم دین کے نام لیوا. یہاں پہ کوئی بے دین تو نہیں بیٹھا ہوا؟ کسی بے دین کا مسجد سے کیا تعلق؟ میرا خطاب تو آپ لوگوں سے ہے نا، میں تو گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں پہ جو آیا ہے وہ دین کی وجہ سے ہی آیا نا. ہم دیندار اپنے رشتہ داروں میں جن کے لیے لڑ کے پاگل ہو رہے ہیں، ہم آپس میں نچاکیوں پہ اترے ہوئے ہیں، ہم آپس میں اختلافات کی حد کو چھو رہے ہیں، ہم نفرت و بغض میں اترے ہیں. یہ ان کے پیچھے مر رہے ہیں جن کے کھاتوں میں کروڑوں کی کرپشن ہے، جن کے اربوں میں احساسیں ہیں. میں نہیں نام لیتا کسی کا بھی، سارے ہی سمام میں ننگے ہیں. وہ فلانا، وہ ڈمکانا ہے، وہ بعد میں جا کے سوئٹزرلینڈ بیٹھ جاتا ہے، وہ بعد میں جا کے آئرلینڈ بیٹھ جاتا ہے، وہ بعد میں جا کے UK بیٹھ جاتا ہے. اس کی بیٹی کے نام، اس کی بہو کے نام 12 ارب روپے کے اثاثے نکل آتے ہیں. خود وہ چند لاکھ کا ملازم ہوتا ہے. اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ خود وہ چند لاکھ کا ملازم ہوتا ہے اور اربوں کے اثاثے نکلتے ہیں، ڈکلیئر ہوتے ہیں. سنی سنائی بات نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، باقاعدہ کھاتوں میں درج کیا جاتا ہے. اور ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں حیا نہیں، ہم ان کے پیچھے لڑ پاگل اور پاکستان زندہ باد، پاکستان، یہ پاکستان زندہ باد. اور کل شعور کو ہاتھ تو مارو، کن کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کن کے پیچھے لپک رہے ہو؟ کن کے پیچھے؟ یہ تمہارا قانون بنانے والے، یہ تمہاری قانون سازی کرنے والے. پاجی تھانوں نہیں پتا سیاست جو شریف بندے دا کام بول رہے ہے ہی نہیں. یہ ہمارا ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہم کہتے ہیں سیاست میں شریف بندے کا کام ہی نہیں، یہ قانون سازی ہے، یہ شریف بندے، یعنی ہمارا ملک چلانا. ہم نے خود ایک مفروضہ بنا لیا، وہ اپنے دماغوں میں سیٹ کیا، ہمارا حاکم شریف ہو سکتا ہی نہیں، ہمارا قانون بنانے والا شریف ہو سکتا ہی نہیں، ہم پہ حکمرانی کرنے والا سیاست تو وہی کرتے ہیں نا، حکمران تو وہی بنتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں سیاست تو شریف بندوں کا کام ہی نہیں، یعنی ہمارے اوپر کوئی شریف حکمران نہیں آ سکتا. کوئی کان ٹوٹا ہے، کوئی بدماش ہے، کسی نے قتل کیوں، کسی نے کرپشن کیوں، ہم صرف اس کو سیاستدان مانتے ہیں اور اس کے لیے لڑتے مرتے ہیں، اس کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں، اس کے لیے ہم کمپین کرتے ہیں. افسوس کی بات، پہلی بات، قانون سازی کرنے والے خود اس کے اہل تو ہوں. یہ قرآن سکھا رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی. گورنمنٹ چینج ہو رہی، ہو گئی ہے جی، رات کی ہو گئی ہے، آنے والا اگلا الیکشن. ذرا دیکھیے گا، اپنے حالات دیکھیے گا، اپنے جذبات دیکھیے گا ذرا، ہم کس کس کی سپورٹ میں کیسے کیسے بھاگتے پھریں گے، جس کے نام کتنی گاڑیاں نہیں. میں شہر گجرانوالہ کا رہنے والا، میں خود ایسے بندے سے واقف ہوں. اللہ کی قسم کسی پارٹی پہ تنقید، میں نے نام ہی نہیں لینا، جو اشارہ جو جانتے ہوں گے گجرانوالہ شہر کو سمجھ جائیں گے، میں نے نہیں نام لیا. میں بذات خود ایک ایسے MP کو جانتا ہوں جس کے اوپر اس کے قریبی متعلقہ تھانے میں کبوتر چوری کا مقدمہ درج ہے. کس کا؟
جس کے اپنے محلے دار کہتے ہیں یہ کریانے کی دکان پہ جا کے بوتل ادھار مانگتا تھا نا، دکاندار اس کو بوتل نہیں تھا دیتا، پتہ پیسے نہیں ملنے، ایک بوتل ادھار اس کے گھر نہیں دی جاتی، محلے کا دکاندار کہتا تھا پیسے کی نہیں دینے، میں نہیں دینی، یہ حالات۔ اور آج وہ 6 گاڑیوں کا قافلہ لے کے نکلتا ہے، صرف 1 سال وہ رہا ہے، 1 سال سے مراد 1 سیزن، ایک ٹنیور رہا ہے، وہ صرف ایک ٹنیور وہ ایم پی رہا ہے، اور آج اس کی 6 گاڑیوں کا قافلہ نکلتا ہے، ڈالے نکلتے ہیں، لینڈ کروزریں نکلتے، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ پارٹی زندہ باد، پارٹی زندہ باد، ساٹھی جماعت زندہ باد۔ شرم کریں، اللہ کے لیے ہم مانتے ہو جو ان کے اہل ہیں نا، جو میں نہیں آپ کو کسی بھی جماعت کی گائیڈ لائن نہیں دینے لگا، فلاں جماعت کو ووٹ دیں، فلاں نہیں، فیصلہ آپ نے خود کرنا، چننا آپ نے خود، انتخاب آپ نے۔ اللہ کے لیے ہم مانتے ہو اس کے سپرد کریں جو اس کے اہل بھی ہے، پھر دیکھیں ملک میں تبدیلی آتی ہے کہ نہیں، پھر دیکھیں اسلام نافذ ہوتا ہے کہ نہیں، پھر دیکھیں قانون کی بالادستی ہوتی ہے کہ نہیں۔ ایک بات، قانون بنانے والے وہ ہوں جو قانون بنانے کی جرت، حیثیت، طاقت رکھتے ہو۔ دوسری بات، قانون نافذ کرنے والے، یہ ٹائم ہو گیا، قانون نافذ کرنے والے 2-4 منٹ اوپر لوں گا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، معروف حدیث مبارکہ، خاتون پہ چوری کا الزام لگا، الزام ثابت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اسامہ بن زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے پوتے کو بھیجا، اسامہ تم سفارش کرو گے نا تو اللہ کے نبی ٹالیں گے نہیں، اللہ کے نبی کو تم سے بڑا پیار ہے۔ آئے جھجکتے ہوئے، آگے کا ایک ریکویسٹ ہے، حکم کیا چاہیے، کیا مانگ رہے ہو؟ کہ اللہ کے پیغمبر وہ جو بی بی فاطمہ ہے نا، اس کے گھر والوں نے بھیجا ہے، اگر ہماری بی بی کا ہاتھ کٹ گیا نا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹے گی، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک ہوا، اللہ اکبر۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کہا لوگوں کو جمع کرو، صرف تمہیں سبق نہیں دینا، امت کو سبق سکھلانا ہے، جمع کرو لوگوں کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کہا تم سے پہلی امتیں صرف اس وجہ سے برباد ہوئی جب کوئی طاقتور، جب کوئی رعبدار بندہ، جب کوئی باعزت انسان چوری کرتا تھا اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، کوئی غریب چوری کرتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اس میں حدود اللہ کو نافذ کر۔ تم وہی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر بھی ویسی پھٹکار نازل کرے جس طرح پہلی امتوں میں نازل ہوئی۔ پھر آپ نے وہ سنہری الفاظ بیان فرمائے قانون کے حوالے سے، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بنت محمد وہ بھی چوری کرتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھوں کو کاٹ دیتا۔ کٹ رہے ہیں ہاتھ، 50 روپے کے مچلکے پہ باہر جا رہے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن کرنے کے بعد موجود۔ میں کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، موجودہ کے حوالے سے بھی بات نکل رہی ہے، 2-4 دن دی گل نکل ہی آنا باہر ہیں جی، 2-4 دن دی گل پاس ہے نکل ہی آنا باہر۔ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوتی یہاں پہ، کوئی کیسز نہیں بنتے۔ میں تو اب تو نام لینے پہ پرچے ہو جاتے ہیں نا، کیس بن جاتے ہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کن کن کی کرپشن اور کتنی۔ میں ابھی کل سن رہا تھا ایک جگہ پہ آئل کی کرپشن، ایک محکمے کی، اس کا نام لینے ممنوع ہے نا ہمارے ہاں پہ، مقدس گائے ہم نام نہیں لے سکتے۔ کروڑوں روپے کی کرپشن ایک دن کی ہو رہی تھی، اور وہ بندہ چیخ رہا تھا کہ مجھے مار تھے، جان سے مارنے کی کوشش کی گئی کہ میں نے کرپشن کو بے نقاب کرنے کی کوشش۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ حضرات محترم توجہ کریں، قانون نافذ ہو، قانون بنانے والے ٹھیک ہو، تب جا کے امن و امان قائم ہوتا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ رب العالمین ان کو رزق دینا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہ سے یہ مانگا، اللہ میں یہ جو امت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جو بستی آباد کر کے جا رہا ہوں، اللہ ان میں رزق کو نازل کر۔ حضرات محترم یاد رکھیں، رزق کی تقسیم کب منصفانہ ہوتی ہے؟ رزق کب؟ جب ملک سے سود کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جب ملک سے بدامنی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جب ملک سے حرام خوری، رشوت، لین دین میں یہ جھوٹے کیسز، ناانصافی اس کا خاتمہ ہوتا ہے، پھر رزق بڑھتا ہے، رزق پھر لوگوں میں برابر کا تقسیم ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ دیکھ رہا ہو کہ وہ سارا دن گدے کی طرح محنت کر کے چند 100 روپے کماتا ہے، اور ایک بندہ اپنے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ایک سائن کر کے کروڑوں روپے لے لیتا ہے، ہوتا ہے ایسے کہ نہیں جی؟ ایک سائن کر کے کروڑوں روپے بنا لیتا ہے، اور ایک بندہ سارا دن دھوپ میں مزدوری کر کے 1000-1200 لے کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ کیا ملک میں انصاف قائم ہے؟ کیا ملک میں رزق کی تقسیم منصفانہ ہے؟ نہیں، پھر رزق نہیں آتا۔
پھر سکون نہیں آتا. جب کرپشن انتہا پہ پہنچی ہوتی ہے، جب چوری ڈکیتی وارداتیں انتہا پہ پہنچی ہوتی ہیں، جب بدامنی انتہا پہ پہنچی، پھر رزق کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوتی. جب حرام حلال کی تمیز نہیں رہتی، جب سوچ اور فکر ہی نہیں رہتی، کہاں سے رہا، کیسے آ رہا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی. لوگ مال جمع کرنے کی حرص میں اتنے ملوث ہو جائیں گے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا حرام طریقے سے آ رہا کہ حلال طریقے، بس مال 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 کے. آج یہ ہے معاملہ کہ نہیں؟ معذرت کے ساتھ صرف حکمران طبقے کو نہ رگڑیں، صرف سرکاری طبقے کو نہ رگڑیں. ہمارے تاجروں میں حرام حلال کی تمیز ہے، ہمارے کاروباری افراد میں حرام حلال کی تمیز ہے. لوگوں کے پیسے مارنا تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں نا، فراڈ کرنا تو ہم گیم سمجھتے ہیں نا، جھوٹ بولنا مکاری کرنا یہ تو ہم ہنر سمجھتے ہیں نا، کسی کو دھوکہ دے کے مال بٹور لینا اسے تو ہم چلاکی اور کاروباری گر سمجھتے ہیں نا. ایسے رزق نہیں آتا، پھر بدامنی ہوتی ہے، پھر رزق کی تقسیم غیر منصفانہ ہو کے پھر ملک بدحال ہوتا. حضرات محترم، یہ چند باتیں، کافی باتیں ہیں. میں انشاءاللہ، میں نے پہلے سوچا تھا آج کے خطبہ میں نہیں، اگلا خطبہ پھر انشاءاللہ اسی موضوع پہ کریں گے. اسی حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ملک کی بحالی کے لیے، ملک کو قائم رکھنے کے لیے جو احکامات بیان فرمائے ان کا تذکرہ کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کو اللہ قائم دائم فرمائے، ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنے والا بنائے، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا نہ بنائے. اللہ ہمیں آزادی کی قدر عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو آزاد رکھے، ہمیں غلامی سے اللہ محفوظ فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے دو باتوں کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی گئیں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب نیا شہر آباد کیا، نیا ملک آباد کیا، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دو چیزوں کو مانگا. اللہ جو ایمان لے کے ہے تیری ذات پر اور آخرت پر، اللہ ان کو امن عطا فرما اور اللہ ان کو رزق عطا فرما. تھوڑی سی باتیں اس حوالے سے ہو سکی. امن کیسے آتا ہے؟ اگر امن و امان قائم کرنے والے اس کے اہل ہوں، امانتیں اس کے اہل کے سپرد کی جائیں، عہدے ان لوگوں کو دیے جائیں جو واقعی عہدے دار بننے کے لائق ہیں، جو یہ حق رکھتے ہیں، جو یہ طاقت رکھتے ہیں، عہدے ان کے سپرد کیے جائیں اور وہ قانون کو نافذ کریں. غریب کے لیے الگ قانون اور امیر کے لیے الگ قانون یہ نہ ہو، طاقتور کے لیے الگ قانون اور کمزور کے لیے الگ قانون. جب ملک میں یہ صورتحال ہو پھر امن و امان نافذ ہوتا ہے، پھر امن و امان قائم ہوتا ہے. رزق تب ملتا ہے جب ملک سے کرپشن ختم ہوتی ہے، جب ایک دوسرے کے ساتھ رزق کی تقسیم غیر منصفانہ یہ ختم ہوتی ہے، جھوٹے کیسز ختم ہوتے ہیں، جھوٹ بول کے فراڈ کر کے لوگوں کا مال غبن کرنا، یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق نازل ہوتا ہے. اللہ سے دعا اللہ ہمارے ملکی حالات کو بہترین فرمائے، ہماری امن و امان کی صورتحال کو بھی بہترین فرمائے اور اللہ رب العالمین ہماری معاشی صورتحال کو بھی بہترین فرمائے. دونوں حالات شدید اس وقت دگرگوں حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارا امن و امان بھی شدید بری طرح ڈسٹرب ہوا ہے اور ہماری معاشیات وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں. ہر طبقہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر کاروباری فرد پریشان ہے. اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے، ہمارے لیے رحم و کرم والا معاملہ فرمائے، ہمیں بہترین عوام بنائے اور اللہ رب العالمین ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے. بیماروں کے لیے اور فوت شدگان کے لیے دعا کی درخواست کی. ہماری مسجد کے بڑے ہی پیارے ساتھی، ہمارے بڑے معاون، میرے ساتھ بڑی محبت کرنے والے حاجی سرفراز صاحب اللہ مالک والے، وہ گزشتہ دنوں بدھ والے دن وہ وفات پا گئے. ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہت ہی پیاری شخصیت، دین سے، دین والوں سے انتہائی محبت کرنے والے، بڑے ہی پولائٹ انسان. اللہ رب العالمین ان کی آخرت کو بہترین بنائے، ان کے قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہماری مسجد کے ساتھی طیب اور عمیر، ان کی ممانی جان وفات پا گئی، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے مسجد کے ایک اور ساتھی ہیں شوکت صاحب، ان کا بائی پاس کا آپریشن کل ہے، انہوں نے خصوصی مجھے بھی دعا کے لیے کہا تھا، یہ پرچی بھی آئی ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ ان کا آپریشن بہترین طریقے سے مکمل فرمائے. جتنے بیمار اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. محترم ساجد بھائی جان، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. عادل بھائی، ساجد بھائی جو میرے ساتھ
تشریف لایا کرتے تھے. ان کے ماموں جان فوت ہو گئے, ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا, ان کے درجات بلند فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار قدیم مالک بر رحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.